حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبر بڑا جوہر ہے۔ جو شخص صبر کرنے والا ہوتا ہے اور غصے سے بھر کر نہیں بولتا اس کی تقریر اپنی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ اس سے تقریر کراتا ہے۔ یہ جو غصے سے بھر کر بولنا ہے یہ عقل و خرد کو کھا جاتا ہے اور کوئی بھی ہوش باقی نہیں رہتی انسان میں، اس کے کلام میں برکت تو کیا معمولی عقل بھی باقی نہیں رہتی، ایسا شخص مجنون کی طرح ہو جاتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا غصے سے بھر کر بولتا ہے، یہ بہت ہی پیارا، بہت ہی فصیح و بلیغ محاورہ ہے۔ بہت دفعہ انسان غصے میں بھی کلام کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ صبر کی تنابیں بھی کسی رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت تہذیب و تمدن کے دائرے سے باہر نہ جائے، لیکن وہ جو غصے سے بھر کر بولتا ہے اس کے منہ سے سوائے غیظ و غضب اور گندگی اور بکواس کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ فرمایا ایسا شخص جو غصے سے بھر کر نہیں بولتا اس کی تقریر اپنی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ اس سے تقریر کراتا ہے۔ جماعت کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور مخالفین کی سختی پر سختی نہ کرے اور گالیوں کے عوض میں گالی نہ دے۔ جو شخص ہمارا مکذب ہے اس پر لازم نہیں کہ وہ ادب کے ساتھ بولے۔ فرماتے ہیں جو تکذیب کر رہا ہے وہ اس پہ کیوں لازم ہے کہ ہمارا ادب کرے؟ تم اپنے ایمان کے زاویے سے دیکھ رہے ہو، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مگر دشمن دشمنی ہے جو مجھے خاص طور پر جھوٹا سمجھ رہا ہے، وہ تو ویسے ہی آزاد ہے جس طرح چاہے مجھ سے سلوک کرے، جو چاہے مجھے کہے۔ اس کے نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ صبر جیسی کوئی شے نہیں، مگر صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہے جو صبر سے کام لے۔ دہلی کی سرزمین سخت ہے تاہم سب یکساں نہیں۔ کئی آدمی مخفی ہوں گے، جب وقت آئے گا تو وہ خود بخود سمجھ لیں گے عرب بہت سخت ملک تھا، وہ بھی سیدھا ہو گیا، دہلی تو ایسی سخت نہیں۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی پر حملہ کریں یا اخلاق کے برخلاف کوئی کام کریں۔ خدا تعالیٰ بردباری کا حکم دیتا ہے اور اسی کے مطابق کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کے الہامات کی تفہیم بھی یہی ہے کہ بردباری کریں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا شربت نہیں کہ فوراً کسی کے ہاتھ پر ڈال دیں۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے جو جماعت کو اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے اور ہضم کرنی چاہیے۔